السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میرا آج کا دوسرا امپورٹنٹ ریکارڈنگ ہے تمام لوگوں کے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسرائیل میں جو لال گائے کی قربانی دینے کا منشا ان لوگوں نے بنایا ہے اور اس کو جو ہے دجال کے خروج سے نسبت دی جا رہی ہے، اور ہماری عوام جو ہے مسلمان اس کو یقین کر کے جو ہے طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جو باتیں حدیث شریف میں آئی ہیں ان ٹائمز کے تعلق سے، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے تعلق سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے تعلق سے، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل میں جو ڈرامہ چل رہا ہے اس کے اوپر یقین رکھا جا رہا ہے۔ افسوس اس بات کا یہ ہے کہ اسلام کا نام بھرنے والے جو ہے یہودیوں کی باتوں پر جو ہے یقین کر رہے ہیں۔ اتنے سالوں سے ہم لوگ بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ آخر الزمان ہے، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے، دجال کا خروج قریب ہے، تو ان باتوں کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل کی طرف سے یہ نیوز آئی کہ ہم جیسے ہی یہ قربانی کریں گے تو ہمارا مسیحا یعنی دجال باہر آ جائے گا، تو ان باتوں پر لوگ یقین کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے سوائے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر سب دجالی فتنے میں مبتلا ہیں، اور یہودی جس طرح سے ان کو نچاتے ہیں ویسے ناچتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے، لال گائے کا دجال سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اعتبار سے، سمجھے؟ ہاں، یہ بات دو باتیں سمجھ لیجئے گا کہ پرانے زمانے میں جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی قربانی کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی قربانی کا جانور جو ہے وہ ایک اونچے ٹیلے پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے بجلی آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اگر وہ جل کر راکھ ہو جاتا تو یہ مانا جاتا کہ اللہ پاک نے ہماری قربانی قبول کر لی، اگر وہ جلتا نہیں، ہوا اس کو اڑا دیتی، تو یہ تصور دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قربانی رد کر دی۔ سب سے پہلے ان واقعات کو مد نظر رکھیے، اور پھر دوسری طرف سورہ بقرہ میں جو تذکرہ آیا ہے گائے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ ایک نرالی گائے کو ڈھونڈنے کا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے کی قربانی کرو تو یہودی بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے والے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے والے تھے کہ کون سے نسل کی گائے، کیسے رنگ کی گائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کو پسند نہیں کیا، تو ان کے معاملے کو بہت ہی جو ہے مشکل بنا دیا کہ پیلے رنگ کی گائے ہو، اس کے اندر کوئی داغ نہ ہو، ایسی ہو ویسی ہو۔ اس کا پورا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے، اور اس کی تفسیر اگر پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ واقعہ یہودیوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہودیوں کے یہاں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ ان کی قربانی کا طریقہ یہی ہے کہ اسپاٹ لیس گائے ہو، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ گائے ایسی ہو کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، اور اس کو جلایا جائے، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ تو کوئی بھی وہ قربانی دیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، تو ان کے یہاں یہ رواج آج تک بھی چلا آ رہا ہے۔ لیکن لال گائے کا تعلق کیا ہے؟ جبکہ قرآن میں پیلی گائے کا تذکرہ آیا ہے، تو لال گائے کہاں سے آ گئی؟ یہ دجالی ہیں، ان کی گہری سٹڈی رکھنے والا ہی ان لوگوں کو جانے گا کہ یہ در حقیقت کیا ہے۔ لال رنگ جو ہے ایک پلانٹ مارس سے جو ہے تعلق رکھتا ہے، اور یہ مارس پلانٹ جو ہے نا یہ جنگ و جدال سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 پلانٹس بنائے ہیں، 12 پلانٹس میں مارس کا جو رول رہتا ہے وہ جنگ و جدال سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا رنگ لال ہوتا ہے۔ تو یہ لال گائے اس لیے قربان کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جنگ و جدال کو عام کیا جائے دنیا میں، اور جب قتل عام شروع ہو جائے گا تو اس سے خوش ہو کر ان کا مسیحا دجال نکل آئے گا، بیت المقدس کو جو ہے ڈھا کر جو ہے وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، جنگ و جدال کو عام کریں گے، تب جا کر دجال آئے گا۔ یہ یہودی فتنہ ہے۔ اگر یہ لال گائے قربان کر لیں، ایسی 10,000 گائے بھی قربان کر لے، دجال تبھی آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی۔ اور جتنا حدیث میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کم سے کم 3 سال لگیں گے، کم سے کم 3 سال، زیادہ سے زیادہ 6 سال بھی لگ سکتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد دجال کے آنے کے لیے۔ ابھی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا ہے کہ دجال کہاں سے آ جائے گا؟ لوگوں میں یہ افراتفری کا ماحول کیوں ہے، کنفیوژن کیوں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب ہمارے علم کے مطابق 2024، 25، 26 میں کبھی بھی امام مہدی علیہ السلام آ سکتے ہیں، تو اگر امام مہدی علیہ السلام کو مان لیا جائے کہ 2026 میں آئیں گے، تب بھی منیمم 3 سال لگیں گے دجال کو باہر آنے میں، اور یہ بھی گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ 3 سال میں آ جائے گا، ہو سکتا ہے 4 سال لگے، ہو سکے 5 سال لگے، ہو سکتا ہے 6 سال لگے، یہ تو اللہ کو علم ہے۔ جتنا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں بس اس کے اوپر یقین رکھنا ہے،
نہ کہ دجالیوں پر، نہ کہ یہودی نصارہ پر، کیونکہ آج نیوز جو پھیلائی جاتی ہے پورا میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے، تو اس کو لے کر ہم یقین کر لیں گے کیا؟ ہم مسلمان ہو کر یہودیوں کی باتوں پر یقین کریں گے؟ یہ بڑا المیہ ہے، کیا ہو گیا ہے امت مسلمہ کو؟ ہوش سے کام لیں، علماء سے رابطہ کریں، اور ان علماء سے رابطہ کریں جو شریعت کے پابند ہیں، جو شریعت اور سنت کے پابند ہیں، جن کو ان احادیث کا صحیح علم ہے، ان کی طرف جائیں آپ، ٹھیک ہے؟ غیر غوروں کی بات سن کر جو ہے آپ گمراہ نہ ہو، اور نہ کسی دوسروں کو گمراہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔